السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانشقاق، آیت نمبر 1 تا 6 کا ترجمہ۔ سورت کے آغاز میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد انسان کی منزل بتلائی گئی ہے کہ آخر انسان نے پہنچنا کہاں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر انسان کی منزل ہے کہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء، اذا السماء جب آسمان، انشقت، انشقا وہ پھٹ گیا۔ شقہ کا لفظ عام آپ نے سنا ہوگا کہ زمین شق ہو گئی، چاند شق ہو گیا۔ ان شقہ کے معنی ہے وہ پھٹ گیا، اور ان شقت مؤنث کے لیے آتا ہے پھٹ گئی۔ السماء انشقت آسمان پھٹ گئی۔ آسمان عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے فعل مؤنث آیا ہے۔ اذا کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فعل ماضی کو مستقبل میں لے جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ، آذینہ اس نے کان لگایا، مذکر کے لیے آتا ہے، اور آذینت مؤنث کے لیے۔ وَأَذِنَتْ اور اس نے کان لگایا۔ کان لگانا کسی کی بات کو غور سے سننا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ لی ربیہا، لیے، ربی رب، ہا اپنے، لی ربیہا اپنے رب کے لیے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اس نے کان لگایا اپنے رب کے لیے، اس نے اپنے رب کی بات کو غور سے سنا، اس نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، رب کے حکم کو مانا۔ کس نے؟ آسمان نے۔ وَحُقَّتْ حقا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ حقت اس پر حق ہے، اس پر لازم ہے۔ وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے تو آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، اور وہ اسی لائق ہے۔ یہ جملہ اگرچہ ماضی کا ہے لیکن اس سے پہلی آیت میں اذا آ چکا ہے، لہذا اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور جب، الارض زمین، وَإِذَا الْأَرْضُ اور جب زمین، مدت مدہ اس نے پھیلایا، مدت اس مؤنث نے پھیلایا، اس نے کھینچا، اور اسی سے پیسے وائز مجہول ہے، مدت کھینچی گئی۔ آیت کے شروع میں چونکہ اذا آ چکا ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے مستقبل میں کریں گے۔ مدت پھیلائی جائے گی، کھینچی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کھینچ دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ القا اس نے پھینکا، القت مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے شروع میں چونکہ اذا آ چکا ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے مستقبل میں کریں گے۔ وَأَلْقَتْ اور پھینک دے گی، ما جو، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے پھینک دے گی، جتنے انسان زمین کے اندر مدفون ہیں سب کے سب نکال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ خلا وہ خالی ہو گیا، اور تخلا اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، وہ بالکل خالی ہو گیا، مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے تخلت بالکل خالی ہو گئی، ماضی ہے۔ لیکن پچھلی آیت میں چونکہ اذا آ چکا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ماضی کی بجائے مستقبل میں کریں گے۔ وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے گی، اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ
حازینہ اس نے کان لگایا، مذکر کے لیے، آزینت مؤنث کے لیے آتا ہے، وآزینت اور اس نے کان لگایا، کس نے؟ زمین نے کان لگایا، زمین نے غور سے بات سنی، زمین نے حکم مانا، کس کا؟ لی ربیہا، لیے ربی رب، ہا اپنے، لی ربیہا اپنے رب کے لیے، کان لگایا اس نے اپنے رب کے لیے، وحقت حقا وہ حق ہے، حقا اس پر حق ہے، پیسو وائز، اور اسی سے مؤنث ہوگا، حقت اس پر حق ہے، اس پر لازم ہے، وحقت اور وہ اسی لائق ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ جملہ اگرچہ ماضی کا ہے لیکن اس سے پچھلی آیت میں آنے والے اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کیا جائے گا، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے پھٹ جائے گا، اسی طرح زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گا، اس میں پہاڑ، ندی، نالے، چشمے، دریا، سمندر سب غائب ہو جائیں گے اور زمین کو کھینچ دیا جائے گا، زمین اپنے اندر جو کچھ سمائے ہوئے ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دے گی، یہی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، وہ اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یا ایہا الانسان اے انسان، ان بے شک کا تو، بے شک تو، قادح مشقت کرنے والا ہے، قادح الی مشقت کر کر کے جانے والا ہے، الی ربی کا، الی طرف ربی رب کا اپنے، الی ربی کا اپنے رب کی طرف، قدحن مصدر ہے، اور یہ قادح جو کہ اسم فاعل ہے اس کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، قادح قدحن مشقت کرتے کرتے، قادح الی ربی کا قدحن مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، فملاقی، فا پھر ملاقی ملنے والا ہے، ہی اس سے، پھر ملنے والا ہے اس سے، یا ایہا الانسان اے انسان، انک قادح بے شک تم کوشش کرتے کرتے، الی ربک قدحن اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، فملاقی پھر اس سے جا ملنے والا ہے، آخر اس کی منزل ہے کیا؟ انسان دوڑ الٹی لگائے یا سیدھی لگائے، آخر کہاں جائے گا؟ حاضری تو رب کے سامنے ہونی ہے نا، پیش تو ادھر ہونا ہے نا، جب پیش رب کے سامنے ہونا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی منزل کا تعین صحیح کریں کہ ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر اپنی منزل کے لیے تیاری کریں، جس طرف ہم نے سفر کرنا ہے اس سفر کا سامان اکٹھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صحیح منزل کی طرف گامزن رکھے اور ہمارا ہر قدم ہمیں اپنی منزل کے قریب لے جائے، اور وہ قدم جو ہمیں اپنی منزل سے دور کرے اس کو روک دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔